الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ سے پہلی نشست میں سورۃ الحجرات کے مضامین مکمل کیے گئے تھے. سورۃ الحجرات کے بعد 26ویں پارے کے تقریباً آخر میں قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہے یہ ہے سورہ قاف. یہ مکی صورت ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان سب میں بنیادی عقائد کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، مسائل کا تذکرہ نہیں ہوتا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور عقائد میں سے بالخصوص بعث بعد الموت یعنی زندگی کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس عقیدے کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور باقی مضامین بھی ذکر کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ قاف کے ساتھ ہے. قاف کا شمار بھی حروف مقطعات میں سے کیا جاتا ہے اور حروف مقطعات کے متعلق بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کے معنی اور مفاہیم کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی اس کا جواب دے سکتا ہے. باقی کوئی اللہ کی مخلوق میں سے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے یا معنی ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا. بھئی جس کی کتاب ہے، جس نے نازل کی ہے، اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے اس نے بتایا نہیں ہے. اب اس میں اللہ کا کیا راز ہے، اللہ کی کیا حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے لگنے سے منع کر دیا گیا ہے. سورہ آل عمران کے آغاز میں ہم یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے متعلق اہل ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں. اس کا نام بھی اسی مناسبت سے قاف، پہلے لفظ سے ہی اس کا نام ماخوذ ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں اس مبارک سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال قاف کا معنی کیا ہوا؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اللہ ہی جانتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. اس عنوان پر بھی پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، مختصراً کچھ باتیں یہاں بھی عرض کر دوں. دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر اگر پختگی پیدا کرنی ہو تو وہاں پر پھر قسم کھائی جاتی ہے. کسی معاملے میں اپنی سچائی کو مزید پختہ کرنا ہو تو پھر وہاں پر قسم کھائی جاتی ہے. شریعت میں قسم کے حوالے سے بھی احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، آداب بھی ہیں. میں احکام اور مسائل کی طرف تو ابھی نہیں جاتا، مختصراً ایک دو گزارشات بس عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات کے سوا مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھانے سے بھی منع فرمایا ہے. ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، ماں کی قسم کھا لو جی،
بہن کی قسم کھا لو، بھائی کی قسم کھا لو، اور کعبے کی قسم کھا لو، کلمے کی قسم کھا لو، قرآن کی قسم، تو یہ کوئی ان میں سے کوئی قسم بھی قسم نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی کعبے کی قسم کھا لی تو وہ قسم نہیں ہے، کسی نے کوئی قرآن کی قسم اٹھا لی تو وہ قسم صرف اللہ کی ہے۔ کوئی اللہ کی قسم اٹھائے، پھر اس کے بعد آگے شریعت احکام بیان کرتی ہے کہ اب آگے اس کا کرنا کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اب ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ اللہ کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ قسم تو اپنے سے بڑی چیز اٹھائی جاتی ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اس لیے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ خود قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ تمام کی تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ بھائی سب مل کے بولیں گے اللہ۔ تمام کی تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہا اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھا لی۔ قسم اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اللہ سے بڑھ گیا ہے، قرآن اللہ سے نہیں بڑھ سکتا، اللہ ذات ہے، قرآن تو اللہ کی صفت ہے۔ جو عظمت اللہ کی ذات کو حاصل ہے وہی عظمت اللہ کی صفات کو بھی حاصل ہے۔ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمائی ہے، اپنی مبارک زبان سے تلاوت فرمائی ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ الفاظ کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کتابی شکل میں جو قرآن ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یہ الفاظ تو اٹھا لیے جائیں گے، یہ الفاظ تو غائب ہو جائیں گے۔ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی مبارک زبان سے خود تلاوت فرمایا ہے۔ تو جب کوئی چیز اللہ سے نکلی ہے، چونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے اس لیے اس کی عظمت بھی اتنی ہے، اس کی شان بھی اتنی ہے، تو اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ والقرآن المجید، بھائی قرآن مجید کی قسم ہے۔ اچھا، اب جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو کسی چیز پر اٹھائی جاتی ہے نا، کسی چیز کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں جواب قسم۔ یہ قسم ہے، اس کا جواب قسم کہاں ہے؟ تو جواب قسم یہاں پہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن آگے جو مضمون آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جواب قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم اٹھا کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بالکل ابتدائی جو 2 آیات ہیں میں نے نہایت اختصار کے ساتھ اس کے کچھ مضامین آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر جو مشرکین تھے، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں کے جو مشرکین تھے، ان مشرکین کے کچھ عجیب و غریب اور خود ساختہ نظریات تھے، اور ان خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر انہوں نے دین اسلام کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اب وہ خود ساختہ ان کے نظریات کیا تھے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، یہاں بھی آیا۔ سب سے پہلا ان کا نظریہ یہ تھا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ پہلا نظریہ ان کا یہ تھا کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے در پردہ زبان حال سے کہ ہمیں نبی کی ضرورت کیا ہے، لیکن چلو پہلے سے نبیوں کی آمد کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اب ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ یہ نبی ہمارے درمیان میں سے کیوں آ گیا۔ اس حوالے سے ان کے 2 نظریے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ جو انسان ہے، جو بشر ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے کئی مقامات پر یہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے بشر تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ کسی جن کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کے ذمے دنیا کی آباد کاری لگائی۔ تو جس کے ذمے دنیا کو آباد کرنا تھا، جس نے اس دنیا کے اندر زیادہ رہنا ہے، جس نے اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے انہی کی جنس میں سے کوئی آئے گا۔ اب رہتے تو یہاں پر انسان ہیں اور اللہ نبی کسی جن کو بنا کے بھیج دیتے تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جن کو تو ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے،
ہمارے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ ہم جن کی شکل دیکھ لیں یا اس کی شکل کو دیکھ کر برداشت کر لیں. اللہ نے وہ مخلوق ہی علیحدہ بنائی ہوئی ہے. فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ساتھ دنیاوی ضروریات میں سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے. وہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا کیسے سکھائیں گے کہ جن کو خود دنیاوی ضروریات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر رہنا وہی سکھائے گا جس کی اپنی بھی ضروریات ہوں، جسے دنیا کی ضروریات کا پتہ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور بشر کی ہدایت کے لیے تمام کے تمام انبیاء کرام کو انسان یا بشر بنا کر ہی بھیجا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے میں سے ہی ایک نبی جو ہے وہ آ گیا. اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ چلو اگر ہمارے میں سے کوئی نبی آ بھی گیا ہے تو وہ نبی پھر کوئی مالدار ہونا چاہیے تھا، سٹیٹس والا ہونا چاہیے تھا، معاشرے میں اس کا کوئی اونچا مقام دنیاوی اعتبار سے ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے اونچا سٹیٹس ہونا یہ اللہ کے ہاں کوئی کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہے. کسی کا امیر ہونا یا کسی کا غریب ہونا اس بات پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے یا نہیں ہے. اس بنیاد پر تو فیصلے ہونے ہی نہیں ہے. بنیاد پر جس پہ فیصلے ہونے ہیں وہ تو ایمان ہے، وہ تو اعمال ہے. اب جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا ایمان اچھا ہوگا، اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا. تو انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کو ایسے ہی طبقے میں سے منتخب کیا کہ جن کا دنیا کے اندر کوئی اونچا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، صرف اور صرف اس نظریے کو توڑنے کے لیے کہ زیادہ پیسے والا ہونا، زیادہ مالدار ہونا یہ اللہ کے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مالداروں میں سے کسی نبی کو نبی بنا کر بھیج دیتے، مالداروں میں سے نبی کو نبی بنا کر بھیج دیتے، تو پھر بھی ان لوگوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ اس کا سٹیٹس تو ہمارے جیسا ہے، نبی تو کوئی اور مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا، کسی اور طبقے میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم اس طبقے کے نبی کو قبول نہیں کریں گے. بات دراصل یہ ہے کہ جس نے ماننا ہوگا نا، وہ نبی چاہے غریب گھرانے سے آئے چاہے امیر گھرانے سے آئے وہ مان لے گا. اور جس نے نہیں ماننا ہوگا اس کے سامنے نبی چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھا دے وہ پھر بھی نہیں مانے گا. تو بات میرے خیال ہے سمجھ میں آ گئی. تو پہلا جو عقیدہ ان کا غلط یہاں پر ذکر کیا گیا وہ کیا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ہمارے میں سے ہی ایک نبی آ گیا. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ایک غلط نظریہ تو ان کا یہ تھا. دوسرا غلط نظریہ ان کا یہ تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمارے جسم گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. مرتے تو لوگ پہلے بھی تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے بھی دیکھے تھے، ہڈیاں گلتی ہوئی بھی دیکھی تھی، جسم بوسیدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے تھے. تو وہ چونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ جو مر گئے سو مر گئے، بس کہانی ختم ہو گئی ان کی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے فرما رہے ہیں کہ بھائی کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع اب ہو رہی ہے. جو مرے گا اس کی کہانی تو اصل میں اب شروع ہونی ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہضم نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے. فہم فی امر مریج، یہ ذالک رجع بعید، یہ تو عقل سے بعید بات ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کا رواج صرف آج کے معاشرے میں نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا. دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کا رواج اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو آج بھی جو دین میں عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں یہ دراصل انہی کے پیروکار ہیں کہ جن کو یہ سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گا. پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق اللہ، کہ اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنا
یہ زیادہ بڑا کام ہے کہ باقی چونٹی کو پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے؟ چونٹی تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو جس نے 7 آسمان پیدا کر دیے وہ چھوٹی سی چونٹی بھی پیدا کر سکتا ہے، جس نے 7 آسمان پیدا کر دیے وہ ان 7 آسمانوں کو ریزہ بھی کر سکتا ہے اور دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایک انسان ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ اللہ چاہے تو تجھے 10 مرتبہ مارے، 10 مرتبہ پیدا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے آگے ایک بڑی دل پذیر تقریر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں 2-3 احادیث کا مفہوم ملا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال۔ یہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ جو لوگ بھی مر جاتے ہیں ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں سوائے انبیاء کرام کے، سوائے انبیاء کرام کے۔ یہ یقینی بات ہے کہ انبیاء کرام کے جو مبارک جسم ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں یا جو شہداء ہوتے ہیں، تو بھائی ان میں سے جس کو اللہ چاہے محفوظ کر دے، جس کو نہ چاہے محفوظ نہ کرے۔ لیکن عام روٹین کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا جو عمومی قانون ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ جو بھی مر کر قبر میں جائے گا اس کا جسم فارغ ہے، مٹی کھا جائے گی اس کا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ابو داود کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پورے کے پورے جسم اور جسم کے اندر موجود ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہڈی کون سی ہے؟ وہ دمچی کی ہڈی ہے۔ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جو ایک ہڈی ہے اس کو دمچی کی ہڈی بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے انسانی جسم کا تمام کے تمام اعضاء گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن یہ دمچی کی ہڈی خراب نہیں ہوگی، چاہے 10,000 50,000 سال تک یہ مٹی کے اندر پڑی رہے۔ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے اسی سورت کے اندر، سورہ قاف کے اندر، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ بھائی تمہیں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، یہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے تمہارے جسم کے کون کون سے حصے کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور کون کون سے حصے کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو دمچی کی ہڈی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہیں سے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس ہڈی کے اندر رائی کے دانے کے برابر مادہ حیات باقی رہتا ہے، رائی کے دانے کے برابر، اس رائی کے دانے کے برابر مادہ حیات سے اللہ تعالیٰ اس 6 فٹ کے وجود کو دوبارہ لا کر کھڑا کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بتانا یہ مقصود تھا، سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ فہم فی امر مریج، یہ معاملات کے اندر الجھ کر رکھے گئے ہیں۔ یہ آیت میں نے خاص طور پہ اس لیے پڑھی کہ اس میں ایک لفظ آیا، مجھے اس لفظ کا معنی بڑا پسند آیا، میں اس لفظ کا معنی بیان کرنے کے لیے پوری کی پوری آیت پڑھی کہ فہم فی امر مریج، یہ اپنے معاملات میں الجھے پڑے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مریج کا معنی کیا ہے؟ جو آخر میں لفظ ہے نا، میم را یا جیم، مریج، فرماتے ہیں کہ مریج کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا باغیچہ جس میں پودے آپس میں الجھے ہوئے ہوں،
آپس میں ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوں، ان کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح یہ لوگ بے ترتیبے ہیں، ان کے ذہن الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بشر کو نبی بنا کر کیوں بھیج دیا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے جادو کر دیا ہے، کوئی سی ایک نظریے پر قائم ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی قرآن یہ خود سے بنا کر لے آتے ہیں اور ہمیں پڑھ پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود تو کسی ایک نظریے پر قائم ہے نہیں، خود تو ان کے دماغ منتشر ہیں، خود تو ان کے دماغ الجھے ہوئے ہیں اور چلے ہیں یہ اللہ سے مقابلہ کرنے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب آ جائیں، اب بڑی قابل توجہ بات ہے، کچھ دلچسپ امور پر مشتمل۔ آج میں نے بڑا گھوٹا لگایا آج کی تقریر کا، تو ذرا محنت بہت کر کے آیا ہوں، تو ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، ورنہ پھر وہ مزہ جو ہے نا وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ نظریہ کیا چل رہا ہے، عقیدہ کیا چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونی ہے، اور اس کے لیے اللہ دلیل کیا بیان فرما رہے ہیں کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کیف بنیناها، کہ ہم نے کیسا یہ آسمان بنایا ہے، وزیناها، اور ہم نے اس آسمان کو مزین بھی کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس آسمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شگاف یا کسی قسم کا کوئی سوراخ نہیں ہے۔ آسمان کا کوئی ستون ہے؟ نہیں ہے۔ آسمان ہم سے کتنا دور ہے آج تک کوئی یہ بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ آسمان کتنا بڑا ہے آج تک اس کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو یہ ایک آسمان نہیں ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہاں سے سفر کرنا شروع کرے، آسمان کی طرف جانا چاہے، تو اسے 500 سال آسمان پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے، پھر یہاں سے دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اس آیت کو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، میں اگلی آیت بھی پڑھ لوں پھر بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ بھئی زمین کو ہم نے ہموار کر دیا، ہموار کر دیا تو تم چل بھی رہے ہو، پھر بھی رہے ہو، سو بھی رہے ہو، جاگ بھی رہے ہو، اٹھ بھی رہے ہو، اور کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر سے ادھر آتے ہو۔ یہ زمین کے اوپر جو تمہارا سفر ہے، یہ سفر کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، ہم نے زمین کو ہموار کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ یہ میخیں بنا کر اس لیے گاڑا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی تو یہ زمین ایسے ڈولتی تھی جیسے کشتی ہچکولے کھاتی ہے پانی کے اندر، یہ زمین ایسے ڈولتی تھی۔ اب جب زمین ڈولتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کے اوپر ٹھوک دیا، جیسے ہم کیل ٹھوکتے ہیں نا جی، ہتھوڑی سے کیل ٹھوکتے ہیں کسی چیز کو ٹانگنے کے لیے، زمین پر مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس زمین پر ٹھوک دیا۔ اب اس سے ہوا کیا کہ زمین کا وہ جو ہچکولے کھانا تھا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ بند ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر میں اس موضوع کو روک کر تھوڑی سی اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے نا، کائنات جو اللہ پاک نے بنائی ہے، اس کی وسعت کتنی بڑی ہے، تاکہ ہمیں قرآن کا بیان فرمودہ ہر عقیدہ سیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ادھر دیکھیں بھائی، سمجھیں ذرا، یہ زمین جو ہے نا گول ہے، ایسے جیسے بال ہوتا ہے نا، ایسے گول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر حرکت رکھی ہے۔ ایک تو وہ ہچکولوں والی حرکت تھی، وہ تو بند ہو گئی۔
دو قسم کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں. ایک حرکت تو یہ ہے کہ زمین کا ایک چلنے کا راستہ مقرر کر دیا. جب سے کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے یہ اپنے اس راستے پر چل رہی ہے. ایک زمین کی اپنی حرکت ہے, وہ ایسے گول 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 گھومتی چلی جا رہی ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ اسی طرح گھومتی رہے گی. جیسے آپ کسی گیند کو زمین پر لڑکاتے ہیں تو جس طرح گیند لڑکتا ہوا جاتا ہے یہ زمین بھی اسی طرح لڑکتی ہوئی جا رہی ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کائنات اللہ کی کتنی بڑی ہے. یہ جو زمین کا کرہ ہے نا, کرہ بال, ایک گیند, اس کا جو قطر ہے, قطر سے مراد یہ ہے کہ ایک خط یہاں سے کھینچیں جو زمین کے مرکزی نقطے کو چیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ جائے. ریاضی دان یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا یہ جو قطر ہے یہ 24,000 میل ہے. کتنا بھائی؟ 24,000 میل. زمین کا جو سائز ہے نا, سائز, ایک انسان کے مقابلے میں زمین کا جو سائز ہے یہ 24 ارب کھرب یا 20 ارب کھرب انسانوں کے برابر زمین کا سائز ہے. اس لیے 8-10 کی ارب کی آبادی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اللہ کی زمین ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا, اب آگے چلیں. یہ جو ہمارا سورج ہے, سورج, یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی کہ 10 لاکھ زمینوں کو ملائیں گے تو پھر ایک سورج بنے گا. سورج ہمارے سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. چاند ہمارے سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے. روشنی کی رفتار جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے, یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یہ روشنی کی رفتار. اب جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک نظام شمسی ہے. اس نظام شمسی جیسے 300 یا اربوں کھربوں نظام شمسی ہیں تب جا کے ایک ملکی وے بنتی ہے, وہ کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں. محققین یہ فرماتے ہیں کہ اس کہکشاں کا سائز کتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 1 لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے. 1 لاکھ لائٹ ایئر. لائٹ ایئر کا کیا مطلب ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی اپنے سفر کا آغاز کرے تو اس کونے سے سفر کا آغاز کرے تو اس کونے پر پہنچتے پہنچتے اسے 1 لاکھ سال درکار ہوں گے. یہ اتنی بڑی کہکشاں ہیں جس کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ, اس چھوٹے سے حصے کے چھوٹے سے ذرے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے, آپ کو, ہم سب کو آباد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے کہ دن میں بار بار یہ صدا بلند کیا کرو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ابھی صرف یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو ستارے ہیں نا, ستارے, ستارے, میں صرف ایک ستارے کا نام آپ کو بتا دوں کہ وہ ستارہ, اس کا نام ہے ایٹا کرینائن. یہ ستارہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑی ہے اور یہ ستارہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی 50 لاکھ سورج ہوں تو یہ ایک ستارہ بنتا ہے. ایک اس سے بھی بڑا ستارہ ہے, وہ 50 کروڑ گنا بڑا ہے. یہ صرف ایک اس کہکشاں کا. ابھی کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے کچھ تصاویر جو ہیں وہ لیک آؤٹ کی ہیں, اس میں اتنی کہکشائیں دکھائی گئی ہیں. یہ تو ہم جس نظام کا حصہ ہیں یہ اس ایک کہکشاں کا چھوٹا سا سسٹم ہے, چھوٹا سا سولر سسٹم ہے. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ہزار نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, کھربوں کہکشائیں بنا کر اس کائنات کے اندر چھوڑ دی ہیں. اب ان کہکشاؤں میں کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کی دنیا آباد ہو جس طرح کی یہاں پر آباد ہے.
ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کے انسان بستے ہوں جس طرح کہ اللہ نے یہاں بسائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی بستی ہو۔ تو یہی جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کا، اپنی کائنات کا حوالہ دے کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات سمجھنا کیوں مشکل ہے کہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ بھائی جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، جو 10 لاکھ، جو 50 لاکھ سورجوں کو ملا کے برابر ایک ستارہ بنا سکتا ہے، اور ایک ستارہ نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھ نہیں، آج تک کی تحقیق کے مطابق کئی ارب خرب ستارے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بنا کر چھوڑ دیے ہوئے ہیں، جن کا کام صرف چمکنا ہے۔ جب سے بنے ہیں اور جب تک اللہ کا حکم رہے گا وہ اپنی چمک دمک اسی طرح دکھلاتے رہیں گے۔ ہاں جب وہ وقت آ جائے گا تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پھر یہ ستارے بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر چاہے کوئی ستارہ 10 ارب گنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے، تو اے انسان تیرے اندر اتنی جرت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ تو اللہ کے سامنے ٹھہر جائے؟ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا شروع کر دے؟ اے انسان تیرے اندر اتنی قدرت کہاں سے آ گئی کہ تو اللہ کے بتائے ہوئے عقائد کا انکار کرنا شروع کر دے؟ اے انسان تیرے اندر اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہو گیا کہ تو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں جب مر کھپ جاؤں گا، میری جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، میرا جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر میں کیسے زندہ ہوں گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ تجھے پیدا کیا وہ تجھے موت بھی دے گا، اور موت دینے کے بعد تجھے پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ باقی گزارشات زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔